اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین اکرام، آج 19 رمضان المبارک، دوسرا عشرہ جو کہ عشرہ مغفرت، اور ہم اس وقت آپ کے سامنے دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو جو کہ ذہنی معلومات پر مبنی سوالات جوابات کا ایک سلسلہ ہے، آپ کے سامنے لے کر آپ کا میزبان بابر جدون حاضر. روزانہ کی طرح آج بھی کراچی سے جو ہے وہ مختلف علاقوں سے میرے پاس 4 ٹیمز موجود ہیں جو کہ مختلف اسکول سے یہاں پر بچے آتے ہیں. ان کے اسکولز، ان کے پرنسپلز، ان کے اساتذہ ان کی تیاری کرواتے ہیں. رمضان سے متعلق واقعات و شخصیات جو ہیں ان کے حوالے سے میں ان بچوں سے سوالات جوابات پوچھتا ہوں اور بچے ان کے جوابات دیتے ہیں. بڑی زبردست تیاری ہوتی ہے، بہت زبردست مقابلہ روزانہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہمارے بچوں کو یہ آئیڈیلز ملیں اور ہم ان کے لیے آئیڈیلز سیٹ کریں کہ دراصل ان کے ریئل جو نیشنل اسلامک ہیروز ہیں یہی ان کے آئیڈیل ہونے چاہیے. آج میرے ساتھ جو میرے مہمان بیٹھے ہیں اور سر عبد الرحمن صاحب جو کہ ماشاءاللہ اپنا ادارے رنز کر رہے ہیں اور بہت زیادہ خدمات ہیں ان کی بچوں کے حوالے سے، خصوصاً بہت زیادہ کوشش اور کاوش ان کی رہتی ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہ بہت زیادہ جانے پہچانے جاتے ہیں ماشاءاللہ. سر بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی. اور ان کے ساتھ میرے جو آج ججز کی ذمہ داریاں نبھائیں گے میرے بھائی سر جان عابد صاحب یہاں پر موجود ہیں جو کہ سائٹ ٹاؤن میں اپنا ادارہ چلاتے ہیں اور بہت زبردست ان کی کوشش ہے، بچوں کے لیے کاوشیں ہیں. ان کے ساتھ میرے بھائی بیٹھے ہیں سر رحیم گل صاحب یہاں پر تشریف فرمائیں جو کہ لانڈی سے ہمارے پاس تشریف لائیں اور یہ ہمارے پیس کے لانڈی کے ذمہ دار ہیں ماشاءاللہ. پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن جو کہ یہ اسکولز ہم ان سے لیتے ہیں اور وہ ہمیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں. دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو یہ انہی کے تعاون سے اور کوآپریشن سے یہ چل رہا ہے ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں ٹیمز کی طرف اور ٹیم سے آج کا ہم تعارف لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سی ٹیمز آج ہمارے پاس آئی ہیں، کتنا زبردست مقابلہ یہ کریں گے، کیسی تیاری ان کی. بیٹا اپنا نام بتا دیجئے، مائک کو ڈائس پر مت ماریے گا، چہرے کے قریب کر لیں. نام بتا دیں اپنا، مائک کو ایسے چہرے کے نزدیک کر لیجیے. جی ریحاب. آپ کے اسکول کا نام؟ القلم ماڈل اسکول. القلم ماڈل اسکول. کہاں پر ہے یہ؟ میٹرویل سائٹ ٹاؤن میں ہے. ان کو دے دیجئے. بیٹا آپ اپنا نام بتا دیں. فریال طارق. آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر جان عابد. سر جان عابد. ماشاءاللہ بہت اچھا ادارہ اپنے علاقے کا، بڑی خدمات ہیں ان کی. بیٹا اپنا نام بتا دیجئے. سیدہ عروج فاطمہ. سیدہ عروج فاطمہ. آپ کے اسکول کا نام؟ دی سیوی اسکول. کہاں پر ہے یہ؟ بلدیہ ٹاؤن. یعنی دی سیوی بلدیہ کیمپس ہے یہ. جی بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے. عریشہ کمل. عریشہ کمل. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر انجینئر عبد الرحمان. انجینئر عبد الرحمان صاحب. ماشاءاللہ بہت زیادہ خدمات ہیں تعلیم کے حوالے سے. بیٹا اپنا نام بتا دیجئے. طیبہ. زور سے بتانا، اونچی آواز سے. طیبہ. یہ آپ کی ٹرائل بیسس پر ہے، جوابات اگر ایسی ہلکی آواز میں دیں گے نا تو وہ ہمیں آواز ہی نہیں آئے گی، اس لیے چہرے کے قریب کیجیے، اونچی آواز میں بتائیے. طیبہ. آپ کے اسکول کا نام؟ برائٹ ویژن انگلش اسکول. برائٹ ویژن انگلش اسکول. کہاں ہے؟ لانڈی میں. لانڈی میں ہے. اور آپ بیٹا ان کو دے دیجئے مائک. تقویٰ. آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر رحیم گل. سر رحیم گل. ماشاءاللہ بہت زبردست ادارہ. بیٹا آپ نام بتا دیجئے اپنا. مناہل بابر. جی بیٹا آپ کے اسکول کا نام؟ دی لیگزر پبلک اسکول. کہاں ہے؟ میٹرویل سائٹ کراچی. جی آپ اپنا نام بتا دیجئے. ثناء اللہ خان. ثناء اللہ خان. آپ کے پرنسپل کا نام؟ بابر جدون. ٹھیک ہے جی، ان کے پرنسپل کا نام بابر جدون ہے. جی کلیپنگ کیجئے چاروں ٹیموں کے لیے. زبردست مقابلہ ہے آج. پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ ٹیمز بڑے زبردست طریقے سے مقابلہ کرنے جا رہی ہیں. سوالات جو ہے وہ تقسیم کر دیں بچوں میں کہ اپنے چوائس سے اسٹوڈنٹس جو ہیں اپنے سوالات اپنی چوائس سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جو یہ چاہیں وہ سوال نامہ اپنی مرضی سے ان کے پاس آ جائے. اور پھر یہ آپ ناظرین دیکھتے ہیں رینڈم سوالات تقسیم ہو رہے ہیں. اس کو اوپن مت کیجیے گا، ان کو اوپن مت کیجیے گا. یہ چاروں ٹیمز، اے ٹیم ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ ہیں کیا نام ہے آپ کے؟ بیٹا مائک میں بات کیجیے، مائک قریب کیجیے. آپ بھی مائک میں بات کیجیے، مائک قریب کیجیے. ڈائس پر مت ماری، مائک چہرے کے قریب کر لیں. ٹھیک ہے. آپ کا اسکول کا نام القلم؟ جی. ٹھیک ہے بیٹا. ٹیم اے جو ہے وہ القلم اسکول سے ہے. مائک کو نزدیک رکھیں. گھبرا کیوں رہے ہیں آپ؟ شرم آ رہی ہے؟ شرما رہے ہیں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ پریشانی ہے کوئی؟ آپ کو ہم ایزی کر رہے ہیں تو اس لیے اس طرح رکھیں مائک کو، اس طرح ایسے. شاباش. اور پہلا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے نا. سب سے پہلے کیا ہے جی؟ گھبرانا نہیں ہے کسی نے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلا سوال میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ خارجی گروہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سلوک کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے خوارج کے لیے مناظر کے لیے بھیجا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے مناظر کے نتیجے میں بہت سے خارجی توبہ گار ہوئے. زبردست. بہت اچھا جواب دی، بالکل ٹھیک جواب ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ سازشیں عروج پر تھیں تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کو سمجھانے کے لیے، ان سے مناظرے کے لیے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا کہ جائیں ان خوارج کو سمجھائیں
اور ان کو اگر یہ کوئی توبہ کر لیتے ہیں تو ان کو واپسی کا راستہ دیا جا سکتا ہے. تو پھر کچھ جو خارجی تھے وہ توبہ طائب ہو گئے تھے. جواب درست ہے آپ کا. دوسرا سوال, پہلے راؤنڈ میں آپ سے میں 5 سوال کروں گا اور ہر صحیح جواب کے 10 نمبر ہیں. پہلا جواب آپ کا درست ہے, 10 نمبر آپ کے ہوئے ہیں. دوسرا سوال بیٹا آپ سے القلم اسکول کی ٹیم اے ہمارے پاس ہے. غزوہ بدر میں کتنے انصار صحابہ شہید ہوئے اور مہاجرین صحابہ میں سے کتنے شہداء تھے؟ انصار صحابہ میں سے 8 شہید ہوئے اور مہاجرین صحابہ میں سے 6 درست جواب ہے جی, زبردست. یہ غزوہ بدر جو ایک حق و باطل کا معرکہ تھا اور یہ رمضان المبارک میں ہی ہوا, اور 17 رمضان المبارک کو اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم یوم الفرقان کے نام سے اسے تعبیر کیا گیا, اور اس میں 14 جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ شہید ہوئے تھے, جن میں سے 8 انصار تھے اور 6 مہاجرین میں سے تھے. یہاں بھی انصار بازی لے گئے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی میزبانی میں جو انہوں نے حق ادا کیا تھا وہ یہاں میدان جنگ میں بھی آگے رہے اور نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے رہے. جواب آپ کے دونوں جوابات درست ہیں, 20 پوائنٹس آپ کے ہوتے ہیں. تیسرا سوال القلم اسکول ٹیم اے آپ کی طرف, روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ روزہ فرض ہونے کی 3 شرائط ہیں. روزہ فرض ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کون کون سی شرائط ہیں روزہ فرض ہونے کی؟ کون سی شرائط ہیں؟ تندرست ہونا, مسلمان ہونا, عاقل ہونا, باغل ہونا, مقیم ہونا, حیض و نفاس سے پاک ہونا. درست جواب ہے جی, بالکل جواب درست ہے جی. مسلمان ہو, بالغ ہو, عاقل ہو, تندرست ہو اور سفر میں نہ ہو, اپنے مقام پر ہو. یہ تینوں جوابات بالکل درست ہیں. آپ تالیاں مت بجائیے گا, آپ کی تالی سے معاملات ڈسٹرب ہو رہے ہیں. آپ کے لیے تالیاں بچے بجا رہے ہیں, ٹھیک ہے؟ آپ نے صرف جواب دینا ہے, مائک کو قریب کر لیں. آپ کو مائک سے کچھ جو ہے نا الجھن ہو رہی ہے جی, ڈائس پہ مت ماریے گا. تینوں جوابات آپ کے درست ہیں. چوتھا سوال آپ سے, سلیمان بن عبد المالک کو محمد بن قاسم کے ساتھ سخت سلوک کرنے سے کس نے منع کیا؟ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے. جواب درست ہے جی, عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ, جنہیں عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے سلیمان بن عبد المالک کو محمد بن قاسم کے ساتھ سخت رویہ اپنانے سے منع کیا تھا. جواب درست ہے. آپ کے چاروں جوابات درست ہیں. 5واں سوال آپ سے, فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا گورنر کسے مقرر فرمایا؟ حضرت عطا بن اسید کو. حضرت عطا بن اسید کو. عطا بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کا گورنر نبی علیہ السلام نے جو ہے یہ مقرر فرمایا تھا, اور یہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا. 5 جوابات آپ کے درست ہیں اور اس میں 50 پوائنٹس ان کے اس سیشن میں ہوتے ہیں جی. القلم اسکول سے ہم ریپڈ فائر کرنے جائیں گے. ججز سے گزارش ہے کہ 15 سیکنڈز اپنے سامنے رکھ لیجئے. سر رحیم گل سے گزارش ہے کہ ایک ہاتھ سے آپ سٹاپ واچ چلائیں گے اور ایک ہاتھ سے آپ بیل بجائیں گے. بیل بجا کے دیکھیں سر, بجتی ہے, وہاں سے بجے گی سر, وہاں سے ایسے. اب آپ نے اپنے پاس سٹاپ واچ ایک ہاتھ میں رکھ لیجئے سر, ایک انگوٹھے سے آپ سٹاپ واچ دبائیں گے اور ایک ہاتھ سے آپ بیل بجائیں. آپ کی بیل پر میں سٹارٹ اور آپ کی بیل پر سٹاپ. صحیح جواب دینے پر +5, غلط جواب دینے پر -5. غلط جواب مت دیجیے گا, جواب نہ آتا ہو پاس کر دیجیے گا. پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو وہاں کتنے بت تھے؟ 360. درست. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور کنیت کیا ہے؟ ام عبداللہ. غلط. غزوہ بدر میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 14. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کس تاریخ کو شہید ہوئے؟ 21 رمضان محرم. درست. 4 سوالات میں نے ان سے پوچھے, 4 جوابات انہوں نے دیے, ان کے جس میں سے ایک جواب آپ کا غلط ہوا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مشہور کنیت, ناظرین معلوم ہے بچوں کو ریپڈ فائر میں فمبل کر جاتے ہیں, تیاری بڑی زبردست تھی ان کی. کوئی بتائے گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی مشہور کنیت؟ آڈینس میں سے کوئی بتانا چاہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کنیت کیا ہے؟ کوئی جواب دینا چاہے؟ اب آپ کو پوائنٹ نہیں ملیں گے. ام الحسنین ہے. اس وقت آپ نے ام عبداللہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے, ام عبداللہ جو کہ ان کے بھانجے کے نام پر حضرت اسماء بن زبیر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے انہیں عطا فرمائی تھی. 4 جوابات میں سے ان کے جو ہے 3 جوابات صحیح ہوئے تھے تو ان کے ہوئے تھے 15 نمبر, لیکن ایک جواب جب انہوں نے غلط دیا تو -5 ہو کر نمبر رہ گئے 10. ایسا ہی ہے ججز, 10 اس پوائنٹ سیشن میں اور 50 پچھلے سیشن میں ہیں, تو ان کے 60 مارکس ہوئے. القلم اسکول کے لیے تالیاں بجائیں جی, بہت زبردست تیاری کر کے آئے تھے بچے, بہت اچھا کھیلا, ویل ڈن, ویل پلیڈ, بہت اچھے. دوسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. پہلی ٹیم سے سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے. دی سیوی اسکول بلدیہ کیمپس کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. کیسے ہیں بیٹا آپ؟ ریلیکسڈ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ مائک کو ڈائس سے اٹھا لینا ہے,
दोबारा नहीं कहूँगा, अगर दोबारा डाइस पे माइक मांगना हम आपके पॉइंट नंबर काट देंगे, ठीक है। उसको करीब रखिए, ऊंची आवाज़ में जवाब देना है। पहला सवाल आपसे, दी सेवी स्कूल बल्दिया कैंपस टीम बी हमारे पास है ये। जो लोग हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुदा करार दे रहे थे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके साथ क्या सलूक किया? उन्हें जिंदा आग में जला दिया। उन्हें जिंदा आग में जला दिया, बिल्कुल जवाब दुरुस्त है। नबी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर खिलाफत जो था बहुत ज़्यादा साजिशों का दौर था, बहुत ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए थे, और खवारिज ने जो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब उन्होंने शहीद किया, और उसके बाद एक मसला जो उठ खड़ा हुआ था कि मुसलमानों के दरमियान और खारजियों ने एक साजिशी जो किरदार अदा किया था, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए एक ग्रोह उठ खड़ा हुआ था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने एक फसाद बनाने के लिए कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को खुदा मानना शुरू कर दिया था। लेकिन हज़रत अली मुर्ज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे, वो नबी अलैहिस्सलाम के हकीकी पैरोकार थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में राय दी थी कि ये सबसे बेहतरीन फ़ैसला करने वाले मेरी उम्मत में। तो अली रज़ी अल्लाह अन्हु उनको समझाने के लिए अपने चचा को भी भेजा था, लेकिन जब लोग वो बाज ना आए तो ये रहती दुनिया तक पैगाम दे दिया कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत में गुलूव नहीं करना है। यानी मोहब्बत में गुलूव ये है कि उनको अल्लाह या नबी का दर्जा नहीं दे सकते हम। अली की शान खुद इतनी ऊंची है कि हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मानने वाले हैं और उनके जो है वो पैरोकार हैं, और उनकी तारीफ़ और मद और सना को अपनी जो है वो आखिरत और दुनिया की कामयाबी समझते हैं। लेकिन गुलूव से मुराद ये थी कि उनको वो खुदा और नबी के बराबर मकाम दे रहे थे। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद उनको आग में जलाया, यानी उनको कत्ल भी किया जा सकता था, लेकिन उनको आग में जलाकर ये पैगाम दिया कि ये इंतहाई जो है वो गलीज़ अमल था, जिसको अली रज़ी अल्लाह तआला ने उसका सद्दे बाब इस तरह से किया ताकि दोबारा किसी को ये जुर्रत ना हो। जवाब आपका दुरुस्त है बेटा। पहला जवाब आपसे सवाल मैंने पूछा, आपने उसका सही जवाब दिया, 10 पॉइंट्स आपके होते हैं। दूसरा सवाल, दी सेवी स्कूल बल्दिया कैंपस टीम बी हमारे पास, ग़ज़वा बदर के अंसार शुहदा के नाम बता दें, कोई 4 नाम बता दें। उमैर बिन अबी वक्कास, शुमालीन बिन अमरू। अंसार सहाबा के मैं पूछ रहा हूँ, अंसार सहाबा के कोई 4 नाम बता दें जो ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे। आपने अभी बताया, एक टीम ने जवाब दिया कि 6 अंसारी साहबा थे। औफ बिन हारिस जी, मऊज़ बिन हारिस जी, हारिसा बिन सराका, साद बिन खुसैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। इनके साथ लगाना जरूरी है, ये इस्लाम के माथे का झूमर हैं, ये शख्सियात कि जो बेसरो सामानी के आलम में नबी अलैहिस्सलाम के इश्क और मोहब्बत में जब ग़ज़वा बदर वाला मुआरका हुआ तो ये अपने नबी के इश्क में इतने सरशार थे कि इन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि सामने दुश्मन कितना ज़बरदस्त और कितनी बेहतरीन तैयारी के साथ आया हुआ है, लेकिन ये अपने नबी के इश्क में सरशार थे। इनके पास बेसरो सामानी का आलम था, लेकिन नबी के हुक्म पर खड़े हुए, और नबी अलैहिस्सलाम से इन अंसार साहबा ने उस वक्त ये कहा, इनके सरदार ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज आप हमें कहें कि समंदरों के सीने को चीर दो तो हम समंदर का सीना चीर देंगे। आपने क्या समझा कि हम सिर्फ मदीना में आपका साथ देंगे? हम हर जगह पर अपनी जान, माल, औलाद सब कुछ आप पर कटाने के लिए तैयार हैं। और सबसे पहले उठकर जो है कुफार कुरैश का मुकाबला करने के लिए अंसार मुजाहिदीन उठ के खड़े हुए थे, और इनमें से जो शहीद हुए अंसार साहबा वो हमारी शान है और इस्लाम के माथे का झूमर हैं। औफ बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुअव्विज़ बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हारिसा बिन सराका रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सईद बिन खुसैमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अंसार शहीद साहबा हैं जो ग़ज़वा बदर में इन्होंने दर्जा शहादत पाया। जवाब इनका दुरुस्त होता है, इनके लिए भरपूर तालियां बजाएं। 2 जवाबात के बाद तीसरा सवाल आपसे टीम बी आपकी तरफ आ रहा है। रमज़ान के रोज़ों का शरई हुक्म क्या है? रमज़ान के रोज़े हर आकिल और बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़। दुरुस्त जवाब है जी, हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और अल्लाह ताला ने हम पर रमज़ान में ये रोज़ा फ़र्ज़ किया ताकि हमें मुत्तकी बनाया जा सके, और अल्लाह ताला इस पर हमें अजर व सवाब से नवाजें कि जो सारे साल में अगर कोई लग़ज़िशें कोताहियाँ हो चुकी हैं तो ये रमज़ान का इतना खूबसूरत महीना अल्लाह ताला ने दिया कि इसमें आकर नेकियों का जो है वो अजर इतना बढ़ा दिया जाता है ताकि जो हमसे जो पूरा साल में कमियाँ कोताहियाँ हो गई हैं उनको अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें, और हमारे इस उम्मत मोहम्मदी को कोई ऐसा बहाना अल्लाह देना चाहते हैं कि ये अपने लिए बख्शिश के दरवाज़े खुलवा ले और अल्लाह से राज़ी हो जाए और अल्लाह इनसे राज़ी हो जाए। जवाब आपका दुरुस्त है बेटा। चौथा सवाल आपसे है, वो कौन से इक़दामात जिनकी वजह से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की अवाम के दिल में अपनी जगह बना ली थी? अदल, इंसाफ, दुश्मनी फौज के साथ अच्छा सलूक और उनकी इबादत गाहों का एहतराम, मजहबी आज़ादी का। दुरुस्त जवाब है जी, बहुत अच्छे। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे बाबुल इस्लाम सिंध में, इसको जब फतह किया तो यहाँ पर वो जो गैर मुस्लिम लोग थे
ان کے دلوں میں بھی انہوں نے بڑا مقام اور جگہ بنا لی تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ جو اسلام کا ترہ امتیاز ہے عدل اور انصاف, اس کے معیار کو قائم کیا تھا اور بہت بہترین انداز سے مساوات کا ایک طریقہ کار اپنایا تھا, جس پہ یہ جو غیر مسلم لوگ تھے, مسلمان تو مسلمان, غیر مسلم بھی ان کے شہدائی تھے. محمد بن قاسم کا یہ اعزاز ہے, ان کی شہادت بھی جو ہے وہ 10 رمضان المبارک کو ہے اور وہ بھی ہمارے ہیروز میں سے ہیں. اور 4 جوابات بیٹا آپ کے یہاں درست ٹھہرتے ہیں. 40 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں. 5واں سوال, دی سیوی اسکول ٹیم بی. فتح مکہ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی کس سے لی تھی؟ حضرت عثمان بن طلحہ تیمی. جواب درست ہے جی, بہت زبردست, بہت اچھی تیاری. 5 جوابات بالکل درست ہیں. 50 پوائنٹس آپ کے جو ہے وہ راؤنڈ میں ہوتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں ریپڈ فائر بڑھوں گا. ججز آپ جب بیل کریں گے تو ہم شروع ہو جائیں گے اور آپ نے بیٹا جوابات دینے ہیں. سوال سن لیجئے گا تسلی سے اور تیز اور صحیح جواب دیجئے گا. جی, فتح مکہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ سے کیا بیعت لی تھی؟ کہاں بیعت لی تھی؟ جواب درست ہے. سید فاطمہ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ درست. غزوہ بدر میں کتنے مشرک واصل جہنم ہوئے؟ 70. درست. حضرت علی رضی اللہ عنہ کس حالت میں شہید ہوئے؟ روزے کی حالت میں. درست. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا آخری آرام گاہ شام میں. اگر سوال کے انہوں نے جواب دے دیا تو اس کو ہم لے لیں گے. بالکل 5 جوابات جو ہے وہ بچوں کے بالکل درست ہوئے. شام میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے آخری آرام کا بہت زبردست مقابلہ چل رہا ہے. ناظرین آپ نے دیکھا ٹیمیں, بچے کتنی زبردست تیاری کر کے آئے. ان کے اساتذہ کے لیے, ان کے پرنسپلس کے لیے تالیاں بنتی ہیں, ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. زبردست تیاری. 70 اور 25, 75 مارکس, 50 اور 25 ایسے ہی ہے جی. 75 مارکس دی سیوی اسکول بلدیہ کیمپس. اور یہاں بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. ابھی 2 ٹیموں سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوا. ابھی باقی 2 ٹیمیں باقی ہیں. ان کا مقابلہ دیکھنے کے لیے آپ کو کہیں نہیں جانا اور ہمارے ساتھ رہنا اور کہیں مت جائے گا. ملتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کو شو لے کر آپ کا میزبان بابر جدون آپ کی خدمت میں حاضر. 2 ٹیمیں سوالات جوابات کے مرحلے سے گزر چکی ہیں. زبردست مقابلہ کیا, بہت اچھا کھیلا. اب ہم بڑھتے ہیں تیسری ٹیم, اپنی ٹیم سی کی طرف. ٹیم سی کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور ٹیم سی ہے ہمارے پاس برائٹ ویژن ماڈل اسکول لانڈی ٹاؤن سے آپ تشریف لائیں. بہت زبردست. مائک کو قریب کر لیجئے, ڈائس پر مت ماریے گا, اونچی آواز میں جواب دیجیے گا. گھبرا تو نہیں رہے؟ ہمارے پاس آج کل پیغام ہے, گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اونچی آواز میں. تو پہلا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا سیدہ فاطمہ, ریپڈ فائر سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے, ریاض الجنہ کے ایک ستون کا نام استوانہ عائشہ کس کے نام سے منسوب ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ریاض الجنہ کے ستون کا نام موجود ہے. بہترین جواب آپ کا, پہلا جواب آپ کا بالکل درست ٹھہرتا ہے. دوسرا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر کب تشریف فرما ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا عرصہ کتنا ہے؟ 35 ہجری. 35 ہجری میں جی. جی. 3 دن کم 5 سال. 35 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہوئے تھے. نبی علیہ السلام کے وصال کے 35ویں سال میں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے جو ہے وہ مسند پر تشریف فرما ہوئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ سوم ہیں مسلمانوں کے, ان کی شہادت کے بعد خلیفہ چارم حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ رونق بخشی تھی خلافت کے مسند کو, زینت بخشی. اور جو ٹوٹل عرصہ انہوں نے خلافت میں گزارا وہ کتنا گزارا؟ 3 دن کم 5 سال. 3 دن کم 5 سال. بالکل جواب درست ہے. تقریباً 5 سال کے قریب حضرت علی مرزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جو ہے وہ بیٹھے, مسند خلافت پر رہے. دونوں جوابات آپ کے درست ہیں. تیسرا سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں, فتح مکہ سے تھوڑا پہلے ہی عرب کی کون سی 2 شخصیات اسلام لائی تھیں؟ خالد بن ولید اور جواب آپ صحابی کا نام لے کر دے رہے ہیں تو مجھے اس انداز میں جواب دیجئے, کسی بچے یا کسی دوست کا نام آپ نہیں لے رہے, ٹھیک ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے جی, بالکل درست ہے. یہ جواب دیتے وقت غور سے اپنے ذہنوں میں اس بات کو رکھیں کہ یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. یہ دین مجھ اور آپ تک پہنچا, یہ ویسے ہی نہیں پہنچ گیا. یہ نبی علیہ السلام نے خود تکالیف اٹھائیں اور پھر ان صحابہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ رہ کر تکالیف برداشت کر کے اپنا سب کچھ تن من دھن وار کے, اپنی اولاد, اپنی جان, اپنی مال کی قربانی دے کر ان صحابہ نے یہ دین بئی نہیں ویسے جیسے نبی علیہ السلام سے لیا, مجھ اور آپ تک پہنچایا. تو
تو ان کے احسان کا یہ بدلہ ہے کہ ہم ان کے تقدس کو کبھی پامال نہ ہونے دیں، ان کی حرمت پر کبھی کوئی حرف نہ اٹھنے دیں، چاہے اس کے لیے ہمیں اپنی جانوں سے کیوں نہ بازی ہارنی پڑے، اور ہم ان کے دفاع کے لیے، ان کی مدح کے لیے، ان کی تعریف کے لیے، ان کی عظمت کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ برسر پیکار رہیں گے۔ تو رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ لگانا، یہ قرآن نے ان کو سند دی ہے، یہ جو سند ہے رضی اللہ عنہ کی، یہ کسی نے ان کے ساتھ نہیں لگایا، یہ قرآن نے ان کو کہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے یہ قرآن میں سند دی ہے صحابہ کے لیے، اس لیے ان کا تقدس، ان کا احترام یہ ہمیشہ ملوذ خاطر ہونا چاہیے، ان کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ بالکل جواب آپ کا درست ہے بیٹا، تینوں جوابات آپ کے درست ہیں۔ چوتھا سوال آپ سے ہے، سندھ فتح کرنے کے بعد مقامی لوگوں نے محمد بن قاسم کا کس طرح سے استقبال کیا تھا؟ بہت پرجوش استقبال کیا اور بعض لوگوں نے مورتیاں بنا لی۔ جواب درست ہے جی، بہت اچھے۔ جب آپ عدل پر قائم رہتے ہیں، جب آپ انصاف پر قائم رہتے ہیں، نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے کر چلتے ہیں، تو دنیا خود بخود آپ کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا ایک خوبصورت تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دیتے ہیں اور دشمن کے دل پر آپ کا رعب عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ سنتوں پر عمل کرنے کا، نبی علیہ السلام کے طریقوں پر عمل کرنے کا یہ اثر تھا۔ محمد بن قاسم بھی اپنے نبی کے طریقوں پر تھے، عدل و انصاف قائم کیا، مساوات کا ایک نظام قائم کیا، ان لوگوں کو مذہبی آزادی دی جو ایک طریقہ نبی علیہ السلام سے ملا، وہ طریقہ لے کر یہاں آئے تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے ان کے لیے محبت پیدا کی اور والہانہ استقبال کیا گیا محمد بن قاسم کا۔ یہ جواب آپ کا درست ہے، 4 جوابات آپ کے درست ہیں۔ 40 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں ٹیم سی جو کہ برائٹ ویژن اسکول ہے۔ 5واں سوال آپ کے پاس ہے، غزوہ بدر کا پس منظر کیا تھا؟ ہجرت کے بعد مسلمان اور کفار مکہ جنگ حالت میں تھے۔ حضور کفار مکہ کا ایک قافلہ اسلحہ اور دیگر عزیز جنگی سامان لے کر جا رہے تھے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاقب ان کے جس کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوا۔ آپ علیہ السلام کسی جنگ کے نظریے سے بدر نہیں گئے تھے، یہ ایک اطلاع تھی کہ وہ قریش جو ہیں وہ اسلحے کی ایک کھیپ لے کر وہاں سے گزر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام ان کے تعاقب میں گئے تھے، اور جس کا کفار کو پتہ لگا اور انہوں نے پھر مکہ میں پیغام بھیجا اور پھر وہاں سے باضابطہ ایک جو ہے بالکل مسلح جو ہے وہ گروپ وہاں سے آیا اور وہ جنگجو آئے، انہوں نے مسلمانوں کو پھر وہاں للکارا اور وہاں وہ 1000 کی تعداد میں تھے اور مسلمان صرف 313 کی تعداد میں تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر وہ بہت زیادہ سامان کے ساتھ تھے اور یہ بالکل جو ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ وہاں نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان نہ رہے تو پھر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ وہ بدری صحابہ ہمارے جو ہے وہ اسلام کا جو ہے وہ ایک تحفہ ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان کی محبت اور تقدس کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ کا جواب بالکل درست، 5 جوابات درست ہونے پر اس ٹیم کے 50 پوائنٹس ہوئے پہلے راؤنڈ میں۔ ریپڈ فائر کے لیے سر آپ بیٹا آپ ریڈی ہیں؟ جی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی درست۔ قرآن کریم نے غزوہ بدر کے دن کو کون سا دن یوم قرار دیا؟ الفرقان۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ میں۔ درست۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ لاڈ کس زوجہ کو اٹھایا؟ حضرت عائشہ۔ جواب درست ہیں، 4 جوابات ان کے درست ہوتے ہیں۔ 20 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہیں ٹیم سی کے، برائٹ ویژن اسکول، اور 50 یعنی 70 پوائنٹس ان کے بنتے ہیں۔ ایسا ہی ہے ججز، 70 پوائنٹس ان کے بنے۔ ہم بڑھتے ہیں چوتھی ٹیم کی طرف۔ زبردست تیاری آپ کی، بہت اچھا آپ نے کھیلا، کیپ اٹ اپ، ویل ڈن، بہت زبردست آپ تیاری کر کے آئے، بھرپور تالیاں بجائیں اساتذہ کے لیے، ان کے اسکولز کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ جی بیٹا، چوتھی ٹیم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ پہلا سوال آپ سے پوچھیں گے، ٹیم ڈی ہمارے پاس، دی لیگزر پبلک اسکول سے۔ ریڈی ہیں آپ؟ کو ٹینشن گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ ان بچوں کو سب سے زیادہ ٹینشن گھبراہٹ تو میری ہی ہوتی ہے۔ پہلا سوال آپ سے بیٹا میں پوچھ رہا ہوں، شہادت، مائک قریب کر لیجئے، چہرے کے قریب کر لیجئے، شہادت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں تھیں؟ فریضہ حج کے لیے مکہ میں۔ فریضہ حج کے لیے مکہ گئی ہوئی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بہت زیادہ غمگین واقعہ ہے، جس میں خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں تھے اور تمام تقریباً صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے جا چکے تھے، تو خارجیوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملے کی ٹھانی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بنیاد پر کہ یہاں مدینہ میں خون نہیں بہنا چاہیے، اپنی فوجوں کو کسی بھی حملے سے منع کر رکھا تھا، اور ان خارجیوں نے وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر
حملے کی سوچی تھی، اور ان کے پہرے داروں میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اس وقت کے پہرے داروں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دروازے پر جو ہے وہ حفاظت پر مامور کیا تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کی ذمہ داری علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کے سپرد کی تھی کہ کوئی اندر نہ جائے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک محبت کی دلیل اور ثبوت کہ یہ ہمیشہ ساتھ رہتے تھے، یہ ہمیشہ کے ساتھی تھے، اور جب اس وقت ایک وقت ضرورت کا تھا تو اپنے دونوں شہزادوں کو جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں، آپ علیہ السلام کی بہت محبت ہے ان سے، ان دونوں کو وہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر جو ہے وہ حفاظت کے لیے مامور فرمایا۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا قدم تھا اس وقت، اور پھر تمام صحابہ ہی اس وقت جو ہیں وہ تقریباً مکہ میں تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت حج کے فریضے کے لیے گئی ہوئی تھی۔ دوسرا سوال بیٹا آپ سے یہ آ رہا ہے، جن خوارج نے توبہ نہیں کی ان سے کیسے نمٹا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نہروان کے موقع پر خون بہار جنگ لڑی اور ان کا قلعہ کما کیا۔ جواب درست ہے، بہت زبردست۔ نہروان کے موقع پر ان سے جنگ لڑی تھی، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا خوارج سے کہ مناظرے کے لیے کہ جا کے انہیں سمجھائیں اپنے چچا کو، اور جب جو لوگ مان گئے تھے انہیں جو ہے وہ معاف کر دیا گیا تھا، اور جو نہیں مانے تھے ان کے خلاف پھر ایک زبردست خون ریز جنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود لڑی تھی اور ان کا قلعہ کما کیا تھا۔ تیسرا سوال بیٹا آپ سے یہ ہے، مکہ پر حملے کی تیاری کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس زوجہ مطہرہ کو دی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بہت زیادہ قریب تھی، آپ علیہ السلام کی زوجہ، اور یہ مکے پر حملے کی پہلی تیاری۔ بالکل جواب درست ہے آپ کا بیٹا، تینوں جوابات آپ کے درست ہیں۔ چوتھا سوال، روزوں کی فرضیت پر کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو تم پر روزے فرض ہیں جیسے دوسروں پر فرض ہے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ جیسے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، بالکل جواب درست ہے۔ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، جواب درست ہے جی۔ آپ کا 4 جوابات آپ کے درست ٹھہرتے ہیں۔ یہ روزے ہم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ 5واں سوال بیٹا آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سلیمان بن عبد الملک کو محمد بن قاسم پر ظلم نہ کرنے کا کہا تھا، تو اس نصیحت کا سلیمان بن عبد الملک پر کیا اثر پڑا؟ انہوں نے محمد بن قاسم کے لیے معافی نامے کا خط لکھا اور واسطے کے لیے بھجوا دیا۔ بالکل، معافی نامے کا خط لکھ دیا تھا محمد بن قاسم کے لیے، اور کیونکہ محمد بن قاسم جو تھے وہ حجاج بن یوسف نے بھیجے تھے وہاں گورنر بنا کے، اور پھر یہ سلیمان جو تھے، سلیمان بن عبد الملک، یہ جب خلیفہ بنے تو یہ حجاج بن یوسف کے سارے گورنروں کو انہوں نے قتل کروا دیا تھا، تو اس میں سے محمد بن قاسم کے لیے بھی جو ہے یہ ایک پیغام تھا کہ ان کو بھی قتل کیا جائے، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر انہوں نے یہ معافی نامہ بھیجا تھا کہ ان کو معاف کیا جائے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ 5 جوابات آپ کے درست ہیں۔ پہلے راؤنڈ میں اپنے ڈائس کے قریب ہو جائیے، اپنے ڈائس کے قریب ہو جائیے، آپ اپنے ڈائس کے قریب ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اور ریپڈ فائر کے لیے ریڈی ہیں سر؟ ہبل نامی بت کس شکل کا تھا؟ انسان کی شکل میں۔ درست، اچھا پھر سے کریں گے، ٹھیک ہے، چلے کوئی مسئلہ نہیں، نو مسئلہ نہیں، پھر سے شروع کرتے ہیں جی۔ ایک بات میں جواب دیں گے، دونوں جواب نہ دیں، ٹھیک ہے جی؟ کوئی مسئلہ نہیں سر، ایڈجسٹ کر لیجئے، پھر سے کوئی مسئلہ نہیں، پھر شروع کر لیتے ہیں۔ 15 سیکنڈز کا خصوصی خیال کرنا ہے۔ ججز ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، اور 3 ٹیم سے ہم سوالات جوابات کا سلسلہ مکمل کر چکے ہیں، اور چوتھی ٹیم بھی مقابلے کے لیے تیار ہے ماشاءاللہ۔ پہلے راؤنڈ میں 50 پوائنٹس انہوں نے لے لیے ہیں۔ سر ایڈجسٹ کر لیں جی، ایڈجسٹ کر لیں، بیل ایڈجسٹ کر لیں، بیل ایڈجسٹ نہیں ہو رہی ہے، بیل ایڈجسٹ کر لیجئے جلدی سے، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے۔ 4 جواب، پہلا راؤنڈ آپ سے مکمل ہو چکا ہے، دوسرے راؤنڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم۔ ججز سے بیل کا تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے، اور اس پہ تھوڑا سا چیز، جی سر جی۔ ہبل نامی بت کس شکل کا تھا؟ انسان کی شکل کا۔ درست۔ سید فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بطول کہا جاتا ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ پاکیزہ عفت والی۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کنیت عطا فرمائی؟ ابو تراب۔ درست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کا نام بتائیں۔ اسماء زوجہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم، درست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس لقب سے نوازا؟ سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ درست جواب ہے جی۔ 5 جوابات، سوال ہو جائے تو بیل ہو تو ہم جواب لے لیتے ہیں۔ 5 جوابات اس ٹیم نے بھی دیے، لیگزر پبلک اسکول کی ٹیم نے دیے۔ 75 پوائنٹس اس ٹیم کے بھی بنے جی۔ ناظرین آپ نے دیکھا
کتنے خوبصورت انداز سے, کتنے بہترین انداز سے بچے تیاری کر کے آئیں. ہمارا مقصد دراصل یہ ہے کہ ہم اس آنے والی نسل کو یہ پیغام دے سکیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ اور اس کے بعد جو ہمارے پاس ترتیب چلتی آ رہی ہے ہمارے ہیروز کی, جو کہ ہمارے اسلامک اور نیشنل ہیروز ہیں, پاکستان کے حوالے سے بھی, اسلام کے حوالے سے بھی, ہم ان بچوں کے دلوں اور ذہنوں کو جو ہے وہ مضبوط کر دیں تاکہ کوئی بیرونی قوت ان پر اثر انداز نہ ہو سکے. بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف, اور پھر اس کے بعد پیک کر عشق و وفا کا ایک خوبصورت سا واقعہ آپ سے شیئر کروں گا. چاروں ٹیموں سوال جواب کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے. ابھی رزلٹ باقی ہے, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا اور کہیں مت جائے گا. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر دی انٹیلیجنٹ برینز کوئز شو کی میں آپ کا میزبان بابر جدون حاضر. زبردست مقابلہ ہوا, چاروں ٹیموں نے بہترین مقابلہ کیا, کوئی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں. ججز رزلٹ تیار کر لیں. میں آپ کے سامنے روزانہ کی طرح ایک چھوٹا سا واقعہ پیک کرے عشق و وفا, جو کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ آپ علیہ السلام سے جو محبت کیا کرتے تھے انہیں یہ لقب سے نوازا گیا, پیک کرے عشق و وفا, کہ وہ عشق و وفا کا ایک پیکر تھے. اس میں آج جو واقعہ آپ کے سامنے لے کر میں آ رہا ہوں اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ میرے نبی کے سامنے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کریں, نبی کی آواز سے آپ کی آواز اونچی نہ ہونے پائے. اس کا جو سیاق و سباق کچھ اس طرح سے کہ ایک انصاری صحابی تھے, دیہاتی تھے اور سیدھے سادے سے صحابی تھے. ان کا نام حضرت زید بن قیس انصاری رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. وہ کانوں سے تھوڑا سا اونچا سنتے تھے. ان کے ساتھ ایک معذوری تھی, ایک پرابلم تھا کہ ان کو آواز تھوڑی اونچی آتی تھی. تو اس لیے جو تھوڑا سا کان سے جو اونچا سنتے ہیں ان کی ایک عادت ہوتی ہے, آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ خود بھی اونچا بولتے ہیں, کہ ان کی سوچ میں, ان کے گمان میں یہ بات ہوتی ہے کہ مجھے اونچی آواز آتی ہے تو ہو سکتا ہے سامنے والے کو بھی اونچی آواز آتی ہو. تو وہ نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ اونچی آواز سے جواب دے دیا کرتے تھے. آپ علیہ السلام جیسے کچھ بات فرمائیں تو وہ اونچی آواز میں, کیونکہ ان کو آواز جب نہیں پہنچتی تھی تو اونچی آواز میں پوچھتے تھے جی کیا فرمایا آپ نے. تو آواز جب اونچی ہو جاتی تھی تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میرے نبی کے سامنے, اے ایمان والو, نبی کے سامنے, نبی کی آواز کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھو, اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو. مفہوم اس کا اس طرح سے. تو جب یہ آیت آئی تو یہ جو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں, انہوں نے یہ آیت سنی اور پھر اس کے بعد یہ گھر چلے گئے اور 3 دن تک یہ واپس نہیں آئے نبی علیہ السلام کے سامنے. جب یہ نبی علیہ السلام کے سامنے واپس نہ آئے تو جیسے صحابہ نبی علیہ السلام سے بہت محبت اور عشق کیا کرتے تھے, اسی طریقے سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی اپنے ہر صحابی سے ایک الگ اور جدا انداز کا کی ایک محبت اور پیار تھا. وہ ہر ایک کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. 3 دن نہ پا کر ان کے قریبی دوست صحابی حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ثابت نظر نہیں آ رہے, تو جاؤ پتہ کرو کیا معاملہ ہے. جب یہ گئے ہیں ان کے گھر اور معلومات کر کے واپس آئے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین ذرا سننے کی بات ہے اور اپنے دلوں کو نا یہ ذرا دل کی کھڑکی کو کھول کر سنیں کہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے وہ اپنے گھر کے ایک پچھلے کمرے میں بیٹھے ہیں اور مسلسل رو رہے ہیں, اور مسلسل روتے ہیں, کسی سے کوئی بات نہیں کرتے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گستاخی مجھ سے ہو گئی کہ میری آواز میرے نبی کے سامنے بلند ہوئی اور یہ آیت میرے لیے نازل ہوئی ہے, تو میرے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے, مجھ سے میرے نبی کے سامنے آواز اونچی ہو گئی. واپس آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا جب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجرا تو یہ ہے کہ وہ تو رو رہے ہیں 3 دن سے. آپ علیہ السلام کیا شفیق اور کیا کمال کی شخصیت میرے نبی علیہ السلام کی, فرمایا بلا کر لاؤ ثابت کو. اور جب ثابت رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, پتہ لگا کہ مجھے میرے نبی نے بلایا ہے, تو وہ دوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے نبی علیہ السلام کے قدم مبارک میں گر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے میرے رب کی قسم میں جان بوجھ کر اونچا نہیں بولتا تھا, میرے کانوں کا مسئلہ ہے, میری معذوری ہے, میں اونچا سنتا ہوں تو میری آواز اونچی ہو جایا کرتی تھی. میں کبھی بے ادبی کی وجہ سے یا کبھی کسی اور وجہ سے میں اونچا نہیں بولا, یہ میری مجبوری ہے, اس معذوری کو آپ قبول فرما لیں. ناظرین یہاں پر اللہ رب العزت بھی ایک انہیں ایڈوانٹیج دے سکتے تھے, لیکن کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اونچی آواز اور کسی کی نہ ہو جائے, اس لیے یہ تنبیہ ان کو بھی کی گئی. حالانکہ وہ کانوں سے معذور تھے, انہیں یہ ایڈوانٹیج مل سکتا تھا کہ یہ بول لیں خیر ہے, لیکن ان کو دیکھ کر اور لوگ نہ بولنا شروع کر دیں. اللہ رب العزت نے یاد اتاری تھی جب وہ قدموں میں بیٹھے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ رو رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سامنے اپنی معذوری کا اظہار فرما رہے ہیں, تو آپ علیہ السلام نے قدموں سے اپنے صحابی کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر کہا کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو, میری اتنی عقیدت ہے تمہارے پاس,
اتنا احترام ہے تمہارے پاس تو پھر سنو میں تمہیں آج 3 بشارتیں دیتا ہوں. اور پھر وہ 3 بشارتیں ناظرین دی. کس کو دی 3 بشارتیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے. حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی جہاد کر کے نہیں آئے تھے, کوئی بہت بڑا مارکہ کر کے نہیں آئے تھے. انہیں یہ بشارتیں مل رہی ہیں نبی علیہ السلام سے عشق پر, نبی علیہ السلام سے محبت پر, نبی علیہ السلام سے عقیدت و احترام پر. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں 3 بشارتیں دیتا ہوں کہ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو, مجھ سے اتنی عقیدت ہے کہ اس غم میں 3 دن سے گھلے جا رہے ہو کہ جاؤ تمہیں اللہ دنیا میں عزتوں سے نوازے گا. پہلی بشارت دی. دوسری بشارت دی اللہ تمہیں شہادت کی موت سے نوازے گا. اور تیسری بشارت کہ میرے عشق پر, مجھ سے محبت پر تمہیں میں یہ بشارت دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت, پہلی بشارت ان کو کیا دی کہ اللہ تمہیں عزتوں سے نوازے گا. دوسری بشارت ان کو یہ دی کہ اللہ تمہیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا. اور تیسری بشارت, عثمانی صاحب تھوڑا سا کٹ کریں, تھوڑا سا کٹ کریں, یہاں اس کو روکیے گا, تھوڑا سا اس کو یہاں روکیے گا, ہاں تھوڑی سی ایک تیسری بشارت, ہاں ٹھیک. کس میں؟ اس والے ہاں ایک منٹ اسٹاپ کیجیے گا. پہلی بشارت تھی کہ عزتوں سے نوازے گا, دوسری بشارت تھی شہادت کی موت نصیب ہوگی, اور ہاں تیسری آ گیا جی. کہاں سے شروع کروں عثمان صاحب, کہاں سے کروں؟ ٹھیک ہے. پہلی بشارت یہ دی نبی علیہ السلام نے کہ تم مجھ سے اتنی محبت اور اتنا عشق کرتے ہو تو پہلی تمہیں جو میں بشارت دیتا ہوں تمہارے ادب اور احترام کی وجہ سے کہ تمہیں جو ہے وہ دنیا میں اللہ رب العزت عزتوں سے نوازیں گے, عزتوں والی زندگی ملے گی. دوسری بشارت یہ دی کہ تمہیں جو ہے وہ شہادت کی موت نصیب ہوگی. اور پھر تیسری بشارت نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ تمہیں میری محبت اور میرے عشق کی وجہ سے جاؤ تمہیں میں بشارت دیتا ہوں کہ تمہیں بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. ناظرین یہ میرے نبی سے محبت کے تقاضے ہیں. یہ صحابہ کی محبت تھی نبی سے, اور نبی کی محبت تھی اپنے صحابہ سے, اور پھر یہ خوبصورت طریقہ ہم تک پہنچا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ میری نئی نسل کے اندر, ہماری نئی نسل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو, وہ اپنے نبی سے محبت کریں, نبی کے طریقوں پر چلیں, کیونکہ ہماری کامیابی اسی میں ہے. محبتوں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ کے سامنے مزید رمضان کے روزوں میں بھی لے کر آتا رہوں گا. ابھی بڑھتا ہوں اپنے مہمانوں کی طرف. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی, میرے دوست, ہمارے محسن, بہت زیادہ تعاون کوآپریٹ دی انٹیلیجنٹ برینچ کے ساتھ شروع دن سے جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. سر عبد الرحمان صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. وعلیکم السلام. سر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ پیس کے حوالے سے جو کام ہو رہا ہے اور یہ ساری جو ایک ترتیب چل رہی ہے, آپ کی اپنی بڑی محنتیں ہیں, بچوں کے حوالے سے آپ بہت کام کرتے ہیں ماشاءاللہ. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دی انٹیلیجنٹ برینڈ کی تمام ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اور شروع دن سے ہی 2 سال دوسرا سال ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی پوری ٹیم ایک منصفانہ طریقے سے اس پروگرام کو منعقد کر رہی ہے. بچوں کو سیکھنے کو اتنا زیادہ مل رہا ہے کہ خلفائے راشدین سے لے کر غزوہ کے تمام اور ہماری تاریخ کے متعلق بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موجودہ دور میں, جدید دور میں ہمارے اسلامک ہیروز کے حوالے سے اور ہماری اسلامی عقائد کے حوالے سے ان بچوں کو سیکھنا سکھانا اسکول میں بھی جاری رہتا ہے, لیکن ان کو ایک کوئز شو کی مدد سے یہاں پر پروگرام کرنا, ان سے ریپڈ کوئسچنز کرنا اور اس قسم کے سوالات کرنا کہ جن کی نالج ہے ان کے حساب سے اس سوالات میں یہاں پر جو پروگرامز میں آتے ہیں تو ان کا کانفیڈنس اور بڑھتا ہے. اور یہ اسکولوں کے اساتذہ کی بھی اس میں بڑی محنت ہے. لیکن دی انٹیلیجنٹ برین کا ادارہ پچھلے 2-3 سال سے جب سے ہم اس کے ساتھ منسلک ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی العزیز ہماری پوری ٹیم, ہماری پورے تمام اسکولز ان کے ساتھ گائے بگائے ہم اپنا رابطہ اور استوار رکھیں گے. اور اس پروگرام کے لیے بھی, اس کی کامیابی کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ پروگرام اسی طریقے سے آگے بڑھے اور ہمارے بچوں میں اسلامی عقائد کے حوالے سے اور اسلامی تہوار کے حوالے سے, اسلامی تاریخ کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو آپ کی مدد سے اس انٹیلیجنٹ برین کے پروگرام کے حوالے سے ان کو سیکھنے کو موقع مل سکے. سر یہ جو آئیڈیلز سیٹ کر رہے ہیں ہم, یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, نبی علیہ السلام کے صحابی, نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ, یہ کتنا ضروری ہے اس وقت بچوں کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسکولز میں اس قسم کے پروگرامز کے ساتھ ساتھ ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری بنتی ہے, اسکول کے پرنسپل کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہماری عشق ہے, ہماری محبت ہے, ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی. بہت اچھی, زبردست. میں بڑھوں گا اپنے اگلے بھائی, دوست, آج کے جج, آج کے منصف سر جان عابد صاحب کی طرف ماشاءاللہ. سر کیا کہیں گے آج کے حوالے سے, پروگرام کے حوالے سے, پیس کی کوششوں کاوشوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
माशाल्लाह द इंटेलिजेंट ब्रेन एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए। बच्चों की ज़हनी सलाहियतें उनको जैसे कि स्कूल में ये चीज़ें तकरीबन नहीं पढ़ाई जाती, कोर्स का हिस्सा इस तरीके से नहीं होता। और एक इस्लामियात की एक किताब है जिसमें एक जामिया चीज़ सही तरीके से नहीं दी जा रही। तो इस्लामिक हीरोज़ के हवाले से प्रोग्राम काफ़ी मुस्बत साबित हो रहा है और इससे बच्चों को हमारे इस्लामी हीरोज़ और इसके अलावा जो हमारे जो कौमी हीरोज़ है इसके हवाले से भी इनको पता चल जाता है। और माशाल्लाह इसमें ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं इनको पता नहीं होता, लेकिन इस प्रोग्राम के हवाले वजह से इनमें ये सलाहियत, इनमें ये नॉलेज उजागर हो जाती है और कम से कम आने वाले वक्तों में इनको ये पता होता है कि इनके कौमी हीरोज़ ने या फिर इनके इस्लामी हीरोज़ ने इनके लिए क्या कुर्बानियाँ दी और ये दीन, ये इस्लाम और ये मुल्क इनके लिए कैसे बना और ये जिस मुल्क पाकिस्तान में ये है इनके लिए भी किसी ने कुर्बानियाँ दी है। और इसके अलावा जो मज़हबी इस्लाम हमारा है, मज़हबी इस्लाम के लिए जो हमारे कौमी हीरोज़ है जिसमें हमारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शामिल है, जिसमें हमारे औलिया इकराम है, जिसमें हमारे उलमा और फुक़हा है, इसके हवाले से ये एक बेहतरीन और एक मुस्बत इक़दाम है। माशाल्लाह इसको जितना सराहा जाए कम है और इनकी वजह से फिर बाकी पूरी कौम के पास भी एक अच्छा पैगाम जा रहा है, इनके पास भी एक नॉलेज जा रही है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। सर रहीम गुल तशरीफ़ फरमाए साहब, सर क्या कहेंगे प्रोग्राम के हवाले से, क्या तरतीब है आपने देखा? माशाल्लाह सर सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा आप लोग इस एफर्ट को। थैंक यू सर। क्योंकि सर इस्लामिक बुक्स में सब कुछ है, लेकिन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेसिकली वो पढ़ते हैं सिर्फ एग्ज़ाम की हद तक, और उनको जो टेंशन होती है वो ये होती है कि मैं या पास हो जाऊँगा या मेरी पोजीशन आ जाएगी, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि मैं फेल ना हो जाऊँ। लेकिन जो कंपटीशन सर आप लोग करवा रहे हो, इसका मैं खासकर ये यहाँ इनको कोई टेंशन नहीं होगी, ये दिल से कर रहे होंगे। जहाँ लफ्ज़ कंपटीशन लग जाता है फिर वहाँ वो नहीं होता, वो टेंशन नहीं होती कि मुकाबला मैंने करना है। और एग्जाम में क्या होता है, पास फेल का डर होता है, पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर होता है, टीचर्स की तरफ से प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ प्रेशर तो होता है लेकिन वो उस प्रेशर को हैंडल कर रहे होते हैं, जबरदस्त। और एक काफ़ी सेकेंडली इनका जो एतमाद है उसमें काफ़ी आप देख रहे हैं कि जब आए तो काफ़ी नर्वस थे माशाल्लाह, जिस तरीके से आपने इन्हें गाइड किया। और आई थिंक मेरा ख्याल सबका फर्स्ट टाइम होगा या हो सकता है मे भी किसी ने स्कूल लेवल में किया होगा, लेकिन जिस तरीके से आपने इनको कॉन्फिडेंस दिया तो यहाँ इनको डबल फ़ायदा हो रहा है। एक तो नॉलेज बढ़ रही है, सेकेंडली इनके जो कॉन्फिडेंस है वो भी काफ़ी बेहतर हो रहा है। तो मैं आपकी टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, बेहतरीन स्टेप है सर, और हमारी दुआ है हमारा ताउन आपके साथ इंशाल्लाह। पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस ये इदारा है जो कि माशाल्लाह सारी मेहनत को लेकर चल रहा है पूरे कराची, पूरे पाकिस्तान के स्कूल्स में। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेहनत पाकिस्तान एजुकेशनल अलायंस फॉर क्रिएटिव एजुकेशन पीस लेकर जा रहा है कि हमने अपने नेशनल इस्लामिक हीरोज़ के हवाले से अपने बच्चों के जहन और दिलों को मजबूत करना है। बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। मैं गेस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली यहाँ तशरीफ़ लाइए, माइक हाथ में ले लीजिएगा, आ जाएँ तशरीफ़ लाएँ, माइक हाथ में उठा लीजिए। सर आप लोग भी, जजेस भी माइक हाथ में उठा लीजिए और यहाँ तशरीफ़ लाएँ। अनाउंसमेंट करते हैं पोजीशंस की तरफ। हमारी बेटी की तबीयत ख़राब हो रही है, आप बैठें, आपको इनको बेटा वो ले जा कर दें, स्टूल ले जा कर दें, वो ले जा कर दें, बैठाएं उनको, ऊपर कर ले आएँ ऊपर कर ले आएँ जल्दी से। सर यहाँ तशरीफ़ लें जी, तो वहाँ बैठा दें, ऊपर कर दे दें उनको जी। पोजीशन अनाउंस करेंगे जी सर। फर्स्ट पोजीशन सर किसकी, कितनी? आज एक टीम पोजीशन है, कितनी टीम ने फर्स्ट पोजीशन ली? दो टीम ने फर्स्ट पोजीशन ली है जी। पहली फर्स्ट की बताइए बेटा, हैंड रेस कीजिएगा जिसका नाम लिया जाए। ठीक है जी। तो फर्स्ट पोजीशन है द ब्राइट विजन, द सावे स्कूल, द सेवी स्कूल बल्दिया कैंपस। और फर्स्ट पोजीशन दूसरी बेटा हैंड रेस कर दीजिए, सेवी बल्दिया कैंपस और दी एलेक्ज़र पब्लिक स्कूल ने फर्स्ट पोजीशन लिया जी। फर्स्ट पोजीशन दी एलेक्ज़र पब्लिक स्कूल, फर्स्ट पोजीशन बल्दिया कैंपस दी सेवी स्कूल जी सर। इसके बाद द ब्राइट स्कूल की पोजीशन सेकंड बनती है, ब्राइट विजन एकेडमी, ब्राइट विजन स्कूल सेकंड पोजीशन। बेटा हैंड रेस कर दीजिए, पता लगे ब्राइट विजन स्कूल कौन सा है। बहुत अच्छा मुकाबला किया। और थर्ड पोजीशन अलकलम मॉडल, थर्ड पोजीशन है अलकलम मॉडल स्कूल। बहुत अच्छा खेला तीनों चारों स्कूल्स ने, कई रैपिड फायर में थोड़ा सा फंबल आया। नाज़रीन प्रोग्राम को वाइंड अप करते हुए आपसे दोबारा से एक उस रोज़ाना की तरह यही रिक्वेस्ट कि रमज़ान का ये दूसरा अशरा मग़फ़िरत भी हमसे रुख़सत होने को है। अल्लाह ताला से दिल जमई के साथ इस्तग़फ़ार कीजिए, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब कीजिए ताकि कमियों कोताहियों को माफ़ कर दिया जाए, और अपने वतन के लिए खुसूसी औकात में ज़रूर दुआएं करें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क से इन मुश्किल हालात को दूर करे, हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम, पाइंदा व ताबिंदा रखे, और अपने लिए कोई ना कोई हिस्सा और किरदार अल्लाह से ज़रूर मांगिए कि अल्लाह हमसे कोई ऐसी खिदमत अपने मुल्क के लिए ले ले कि इसकी तारीख़ में लिखी जाए, याद रखी जाए, और हमारा किरदार इसके लिए याद रखा जाए। सब मिलकर नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद।